الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و مولانا بمولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اللہ قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر و معزز سامعین کرام، جملہ ماتم داران سرکار سید الشہداء بسوگوران امام مظلوم کربلا عیسیٰ کریمہ کے ذیل میں مسلسل ہماری رات کی گفتگو جاری و ساری ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. قرآن قیامت تک عالم بشریت کے لیے مشعل ہدایت بن کے آیا، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں اہل عقل و شعور کے لیے دلائل ہے. اگر انسان قرآن کو سمجھے پھر پڑھے تو یقیناً اسے قرآن سے بہت کچھ ملے گا. مگر ہوتا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا تو جاتا ہے مگر سمجھا نہیں جاتا. سمجھنے سے زیادہ پڑھا جاتا ہے جبکہ پڑھنے سے زیادہ سمجھنا چاہیے تھا. لیکن قرآن کو پڑھا تو خوب گیا مگر سمجھا نہیں گیا. یہی وجہ ہے کہ دنیا آج تک قرآن سے کچھ لے نہیں سکی، جبکہ قرآن علم کا خزانہ ہے، علم کا منبع ہے، علم کا سرچشمہ ہے، علم کا وہ مرکز ہے کہ اگر انسان قرآن سے اپنے آپ کو متصل کر لے تو اگر پتھر ہے تو وہ ہیرا بن جائے، خاک ہے تو سونا بن جائے. اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کرشماتی کتاب ہے کہ جس کے لیے اللہ نے بار بار یہ کہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من غیر عند اللہ لوجدوا اختلافا کثیرا. تو قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ توجہ، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے. نہیں تو وہ اس انداز میں نہیں کہتا کہ تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. اس کا مطلب کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن میں غور نہیں کرتے. تو قرآن کو پڑھتا کون ہے؟ کیا غیر مسلم پڑھتا ہے، یہودی پڑھتا ہے، عیسائی پڑھتا ہے؟ یعنی قرآن کو وہی پڑھے گا جو قرآن کا ماننے والا ہوگا. تو پتہ چلا کہ کچھ قرآن کے ماننے والے ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے. انہی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھو کم مگر غور زیادہ کرو. اس لیے کہ غور کرو گے تب تم قرآن کی حقیقت تک پہنچو گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سمندر کی سطح پہ تیرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیرے اور مونگے نہیں آتے، جو تہوں میں اترتے ہیں انہی کو ہیرے ملتے ہیں. صلوات پر محمد والے محمد. جو قرآن کی گہرائی اور گہرائی میں اترتے ہیں انہی کو قرآن کے معنی اور مفاہیم ملتے. توجہ فرمائیے. اب قرآن اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے. قرآن کا ایک دعویٰ ہے. توجہ فرمائیے کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اگر کسی مردے پہ پڑھ کے دم کر دیا جائے تو زندہ ہو جائے. اب یہ سارا مجمع ہمیں بتائے کہ اس نے آج تک کبھی معاشرے میں
قرآن کو کسی مردے پہ پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے؟ کہا نہیں، البتہ زندے کی موت آسان ہونے کے لیے پڑھا جاتا ہے، یعنی زندہ کو مردہ بنانے کے لیے تو پڑھا گیا، مگر قرآن کو مردے کو زندہ بنانے کے لیے نہیں پڑھا گیا۔ اس لیے کسی نے پڑھا نہیں کہ وہ جانتا تھا کہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے کسی مردہ کو زندہ بنانے کے لیے تو ہم مذاق بن جائیں گے، اس لیے کہ مردہ تو زندہ ہوگا نہیں، توہین ہماری ہوگی کہ لوگ چلے تھے قرآن پڑھ کے مردہ زندہ کرنے کے لیے، اسی لیے کبھی کسی نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو بھیا جب دعویٰ ہے تو دلیل بھی ہوگی، تو قرآن نے کہا میں بتاتا ہوں قرآن کو پڑھ کے مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے۔ ایک در پہ لے کر قرآن آیا جسے علی کہتے ہیں کہ جس نے ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ قرآن میں یقیناً اثر ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ارے قرآن تو قرآن ہے، آپ دیکھیں جسے مومن کہتے ہیں۔ مومن کون ہے؟ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے صحیح طریقے سے، پختہ ایمان جو قرآن و اہل بیت پہ رکھتا ہے وہ ہے مومن۔ جب میرے معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ مومن کی شان کیا ہے، امام نے ایک لمحہ غور کیا، کہا تو سنے گا کہ مومن کی شان کیا ہے؟ کہ مولا سوال تو اسی لیے کیا ہے کہ مومن کی شان کیا ہے ہمیں پتا چلے، اسی لیے تو سوال کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ دیکھ، اب جو اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا درخت ہے۔ کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ درخت کو اشارہ کرے تو چلتا ہوا اس کے پاس آ جائے۔ امام نے ابھی اتنا کہا تھا درخت چلنے لگا، ہائے 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 ہائے، توجہ فرما رہے ہیں، درخت چلنے لگا۔ امام نے کہا وہی ٹھہر جا، میں نے تجھے بلایا نہیں ہے، میں تو مثال دے کے سمجھا رہا تھا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ درخت کو اشارہ کر دے تو وہ اس کے پاس چلتا ہوا آ جائے۔ توجہ فرمائیے گا، تو اپنی جگہ سے آ گیا تو اس نے کہا مولا میں انسان نہیں ہوں، میں درخت ہوں، میں تھوڑی انتظار کروں گا کہ آپ کہیں تب میں آؤں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ تو جو فرما رہے نا میں تھوڑی انتظار کروں گا، یہ مومن کی شان ہے کہ اگر وہ اشارہ کر دے تو درخت چلتا ہوا اس کے پاس آ جائے۔ تو ابھی بھی دنیا والوں تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب مومن کو اتنا اختیار ہے کہ اشارے سے درخت کو بلا سکتا ہے، تو اب اگر امیر المومنین ڈوبے ہوئے سورج کو اشارے سے بلا لے تو شک نہ کرنا، تو یہ قرآن ہے کہ جس میں اتنا اثر ہے کہ مردے کو زندہ کر دے، بیمار کو شفا دے دے، بیمار کو شفا دے دے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ کہہ رہا میں نے قرآن کو مومنین کے لیے باعث رحمت بھی بنایا ہے، باعث شفا بھی بنایا ہے، آخری مجمع تک۔ یعنی قرآن اگر مومن ہے تو اس کے لیے رحمت بھی ہے اور اس کے لیے شفا بھی ہے۔ تو اب اگر پتا کرنا ہو کہ کون مومن ہے کون نہیں ہے تو قرآن کو اس پر آزماؤ، اگر اسے شفا مل جائے، بات پہنچ رہی ہے تو بولیے گا، تو سمجھیے مومن ہے، اور اگر شفا نہ ملے تو سمجھیے وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا دعویٰ تو غلط نہیں ہو سکتا نا بھائی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں مومنین کے لیے شفا ہوں، باعث رحمت ہوں، تو اب جو مومن ہوگا اسے تو شفا ملے گی، جو غیر مومن ہوگا اسے شفا نہیں ملے گی۔ توجہ، تو غیر مومن کبھی قرآن کے قریب جائے گا بھی نہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ اگر گیا تو راز کھل جائے گا. ہائے 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 ہائے. ذرا سامانا ہو بیدارو نوجوانوں، اگر گیا شفا نہ ملی تو راز کھل جائے گا. اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ تو غلط نہیں ہو سکتا. اب جب غلط نہیں ہو سکتا تو شفا نہ ملنے پر تو دنیا یہی کہے گی نا کہ کمی قرآن میں نہیں، کمی تیرے ایمان میں ہے. کمی قرآن میں نہیں، کمی تیرے ایمان میں ہے. تو قرآن ہے دار الشفا، قرآن ہے ذریعہ شفا. تو اس سے شفا ملے گی کس کو؟ مومن کو. تو قریب آئے گا کون؟ کہا جو مومن ہوگا وہی قریب آئے گا. تو دنیا میں دو چیزیں شفا کا ذریعہ ہے. ایک تو ہے قرآن جسے کتاب شفا کہا گیا، دوسرا ہے کربلا جسے خاک شفا کہا گیا. ذرا سنے بھائی غور سے، ایک ہے قرآن جسے کتاب شفا کہا گیا، دوسرا ہے کربلا جسے خاک شفا کہا گیا. قرآن کے قریب وہی آئے گا جو مومن ہوگا، غیر مومن اس لیے نہیں آئے گا کہ راز کھل جائے گا. اب سمجھ میں آیا کہ سارے لوگ خاک شفا کے قریب کیوں نہیں آتے. صلوات پر محمد والے محمد. توجہ فرما رہے نا. قرآن شفا، شفا کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. آیت کیا کہتی؟ ولا یزید الظالمین، مگر جو ظالم ہے نا ان کو قرآن سے ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچے گا. الا خسارہ، سوائے نقصان کے. اللہ جانے آپ کا ہے. یعنی قرآن دو اثر رکھتا ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے، ظالمین کے لیے زحمت ہے. توجہ چاہتا ہوں بھائی، مومنین کے لیے رحمت، ظالمین کے لیے زحمت. تو بھائی جیسے قرآن اپنے میں دو اثر رکھتا ہے ویسے ہی اہل بیت بھی اپنے میں دو اثر رکھتے ہیں. توجہ، قرآن مومنین کے لیے رحمت، ظالمین کے لیے زحمت. اسی طرح سے اہل بیت محبوں کے لیے باعث جنت، دشمنوں کے لیے باعث جہنم. حیدری قرآن ہے، ذرا سوچ کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، انشاءاللہ ضرور قرآن سے بہت کچھ ملے گا. قرآن علم کا خزانہ ہے. بہت سارے دعوے ہیں. انشاءاللہ آج کی مجلس میں دو چیزیں اور پڑھ دیتا ہوں، باقی کل کے لیے، کیونکہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے اور 12 کی سات ایسے بھی خطرناک ہوتی ہے سرداروں کے لیے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. اور کر رہنا. تو قرآن کو اللہ نے کہا کہ یہ کتاب شفا ہے. دوسری چیز اور ہے، قرآن حکیم ہے. حکیم کا مطلب قرآن لوگوں کا علاج کرتا ہے. علاج بھی قرآن کرتا ہے. اب جب قرآن علاج کرتا ہے تو دنیا کے سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ دواخانوں کو بند کر دے، قرآن سے علاج کروائیں. ہے نا؟ ڈاکٹرز کے پاس جانا بند کر دے. مگر ایسا ہوگا نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اب تک قرآن پر ویسا ایمان کسی کا ہوا ہی نہیں ہے کہ قرآن سے علاج کرے. نہیں تو قرآن حکیم بھی آئے، اس کا ایک نام قرآن حکیم بھی آئے. حکیم کا مطلب علاج کرنے والا. توجہ، اور ایسا علاج. دنیا کے حکیم اور قرآن حکیم میں ایک فرق ہے. دنیا کے حکیم جس کا علاج کرتے ہیں اس کا دوبارہ بیمار ہونا ممکن ہے، مگر قرآن جس کا علاج کر دیتا ہے. بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد.
جب یہ بات امام کے سامنے آئی، سوالی نے کہا مولا کیسے مانے؟ کہا ہاں بالکل صحیح ہے، قرآن مردوں کو زندہ بھی کرتا، مریضوں کو شفا بھی دیتا ہے۔ کہا مولا یقین کیسے ہو؟ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، ایک قبرستان میں لے گئے، قبرستان کے قبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا دیکھ میں پورا قرآن نہیں پڑھوں گا۔ کہا پھر؟ کہا میں صرف قرآن کا ایک سورہ پڑھوں گا۔ کہا مولا کون سا سورہ؟ کہا سورہ الحمد۔ کہا اچھا سورہ الحمد پڑھیں گے سورہ فاتحہ؟ کہا کہا اس سے مردہ زندہ ہو جائے گا؟ کہا 7 مرتبہ پڑھو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ کہا مولا 7 مرتبہ پڑھنے پہ زندہ؟ کہا حیرت نہ کر، صرف 3 مرتبہ پڑھے گا تب بھی زندہ ہو جائے گا۔ کہا مولا 3 مرتبہ پڑھنے میں زندہ؟ کہا ابھی بھی تو حیرت کر رہا ہے، ارے اگر 1 مرتبہ پڑھے گا تب بھی زندہ ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ایک ہی بار اتنے یقین کے ساتھ پڑھ کہ تجھے 7 بار پڑھنے کی ضرورت نہ ہو۔ کہا مولا ایک ہی بار میں؟ کہا ابھی بھی تو حیرت میں ہے، ارے سورہ الحمد نہ بھی پڑھ، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، تب بھی مردہ زندہ ہو جائے گا۔ کہ مولا آپ تو مختصر کرتے جا رہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے مردہ زندہ ہو جائے گا۔ کہا حیرت نہ کر، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، بسم اللہ بھی پورا نہیں پڑے گا، صرف بسم اللہ کی بے کہے گا تب بھی مردہ زندہ ہو جائے گا۔ وہ اور اعلان ہو گیا کہ مولا یہاں تک کہ اگر وہ بے کے نیچے کا جو نقطہ ہے نا اس کو ہی ذہن میں رکھ کر مردے کو دیکھے گا زندہ ہو جائے گا۔ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ تجھے خبر نہیں ہے بسم اللہ کی بے کا نقطہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہے کہ جس کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوتے رہے۔ صلوات اور محمد والے محمد۔ مردے زندہ ہو جائے۔ اب بہت ساری باتیں ہیں اس کے ذمے، مسلمان بیچارہ آج تک کچھ نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھا نہیں، کتاب سمجھا ہے۔ دیکھیے کتاب میں اور قرآن میں فرق ہے۔ قرآن دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ دل مردہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن عقلوں کو غذا دیتا ہے، قرآن شعور کو روشن کرتا ہے، قرآن بصیرت کو بڑھاتا ہے، قرآن فکر کے دروازوں کو کھولتا ہے، قرآن شعور کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ نہیں لفظ بدل دوں، اگر کوئی صحیح طریقے سے قرآن کی معرفت حاصل کر لے تو مسلمان ہو تو سلمان بن جاتا ہے۔ اگر زر ہو تو ابو ذر بن جاتا ہے، اگر کوئی کنیز ہو تو فضہ بن جاتی ہے۔ تمہیں یقین نہ آئے تو دیکھ لو کہ فضہ نے 40 سال تک قرآن کے لہجے میں، 20 سال تک قرآن کے لہجے میں زبان میں گفتگو کی ہے۔ دنیا حیران ہے کہ گھر میں کام کرنے والی، روٹیاں بنانے والی، جھاڑو دینے والی، چکی چلانے والی، چولہا جلانے والی، حسن و حسین کی خدمت کرنے والی، فاطمہ کی غلامی کرنے والی یہ کنیز توجہ 20 سال تک قرآن کی زبان میں گفتگو کیسے کرتی رہی؟ میں نے کہا حیران نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ فضہ حبش کی رہنے والی، زبان عربی نہیں تھی، الگ زبان بھی ہے، الگ قبیلہ بھی ہے، الگ ملک بھی ہے، مگر آل محمد کی خدمت میں آنے کے بعد 20 سال تک صبح شام صرف قرآن سے گفتگو کرتی تھی، قرآن کی زبان میں گفتگو کرتی تھی۔ کوئی سوال کرتا تھا تو قرآن سے جواب دیتی تھی، کوئی بات کرتا تھا تو قرآن سے بات کرتی تھی، کوئی اگر کچھ پوچھتا تھا تو قرآن سے جواب دیتی تھی، بغیر قرآن
قرآن کے اپنے لبوں کو کھولتی ہی نہیں تھی. جب بھی بولے تو قرآن نکلے, جب بھی بولے تو قرآن نکلے, جب بھی بولے تو قرآن نکلے. دنیا نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے کہا ایک 10 سال کے بچے کو لے جا کر ہندوستان سے آپ کسی ملک میں چھوڑ دیجئے, اس ملک میں 5 سال رہ کر جب آ جائے گا تو وہ انگریزی بولنے لگے گا, جبکہ مکتب میں نہیں گیا, اسکول میں نہیں گیا, کانوینٹ میں نہیں گیا, ٹیچر کے پاس نہیں گیا, استاد کے پاس نہیں گیا, مگر 5 سال کے بعد آیا تو انگریزی بولنے لگا. ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ انگلش آئی کیسے, انگلش آئی کیسے, تمہیں لکھنا نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا, انگلش بولنے کیسے لگے؟ کہ مولانا کیا کرے, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب بھی دیکھتے تھے تو بورڈ انگلش میں, بورڈ انگلش میں, کتاب انگلش میں, بینر انگلش میں, دیواریں انگلش میں, ہر چیز انگلش میں ہوتی تھی. تو جو صبح سے شام تک صرف انگریزی ہی دیکھے گا تو اس کے لیے بولنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہی معاملہ فضا کے ساتھ تھا, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کبھی حسن کی صورت میں قرآن, کبھی حسین کی صورت میں قرآن. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے حسن حسین کی صورت میں, علی کی صورت میں, فاطمہ کی صورت میں, جو ہر وقت قرآن کا مطالعہ کرتے رہے. اس کے لیے 20 سال تک قرآن کی زبان میں گفتگو کرنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. تمہیں معرفت نہیں ہے. دیکھا جائے تو عین قرآن یہی ہے. اگر مالک اشتر کا جملہ کسی کو یاد ہو جنگ صفین کا تو میرے ساتھ ضرور بولے گا. جب ہمارے یاسر نے مالک اشتر سے کہا مالک جنگ کو روک دو, کہا کیوں؟ کہا نیزوں پر قرآن ہے. خدا کے لیے جا کر سننا نوجوانوں, اے مالک جنگ کو روک دو. کہا کیوں؟ کہا دیکھ نہیں لو نیزوں پر قرآن ہے. تو مالک اشتر نے کہا عمار میں نے اس قرآن کے حکم سے جنگ شروع نہیں کی تھی. کہاں ہے مجمع میرا؟ خدا کے لیے جاگے, میں نے اس قرآن کے حکم سے نہیں بلکہ میں نے علی جیسے قرآن کے حکم سے جنگ شروع کیا ہے. میری نظر میں اصل قرآن علی ہے. میں نے اس قرآن کے حکم سے جنگ شروع کیا ہے. جب تک وہ قرآن حکم نہیں دے گا جنگ نہیں رکے گی. تب ہم مارنے کا اسی قرآن نے کہا ہے مالک سے کہو جہاں ہے وہی ٹھہر جائے. فضا میں تلوار ایک پل کے لیے بھی جنبش نہیں ہوئی. جہاں علی نے روکا تلوار وہی روک دی. اور دشمن کے خیمے کو دیکھا, ایک جملہ کا جا آج میں اپنے آقا اور مولا علی کے صدقے میں تجھے زندگی بخش رہا ہوں. اس لیے کہ علی نے روک دیا. جنگ صفین میں جو نیزوں پہ قرآن بلند ہوا تھا وہ قرآن نہیں تھا, ایک دھوکہ تھا. اصل قرآن آل رسول, روح قرآن آل محمد. اے نیزوں پہ قرآن بلند کرنے والوں, صفین میں تم نے, صفین میں بھی تم نے نیزوں پہ قرآن بلند کیا. کربلا میں بھی تم نے قرآن کے سر کو نیزے پہ بلند کیا. تم نے بتا دیا کہ تمہارا رشتہ کس خاندان سے ہے, مگر ہاں حسین کے چاہنے والے کا جملہ اللہ اکبر. جب کہا حسین نے میرے با وفا ساتھیوں جاؤ چلے جاؤ,
اپنی اپنی جانوں کو بچا لو۔ چاہنے والوں نے جملہ کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ آیتیں قرآن کو چھوڑ کے کہیں جا سکتی ہے؟ حسین آیتیں تو ہمیشہ قرآن کے دامن میں رہتی ہے نا، تم قرآن ہو، ہم تمہاری آیتیں ہیں، ہم تمہیں چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ حسین نے مرحبا صد مرحبا کہا، فخر کرتے ہوئے مدینے کا رخ کیا اور جملہ کہا، اے نانا رسول اللہ، جیسے مجھے ملے ویسے آپ کو نہیں ملے، اے بابا علی مرتضیٰ، جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے آپ کو نہیں ملے، اے بھیا حسن مجتبیٰ، جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے۔ حسین نے فخر کیا ہے اصحاب وفا پر، قسم خدا کے صبح اور پہلی دوسری محرم سے لے کر صبح عاشور تک حسین انتہائی اطمینان تک بیٹھے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاروں طرف سے حسین کے چاہنے والے حسین کی حفاظت کر رہے تھے، حسین کو گھیرے ہوئے تھے، حسین کے دائیں بائیں حسین کے چاہنے والے حفاظت کر رہے تھے۔ مگر یہی تو جناب زینب نے کہا کہ جب عصر کا وقت آیا تو میں نے دیکھا فاطمہ کا لال کبھی دائیں طرف دیکھ رہا تھا تو کبھی بائیں طرف دیکھ رہا تھا، کبھی مقتل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی، حسین کا مقصد سمجھ گئی بھیا۔ صبح تک جو چاہنے والے چاروں طرف کھڑے رہتے تھے اب وہ نہیں آئے۔ اب حسین نے آواز دی، اینا حبیب، اینا زبیر، اینا مسلم، اینا ہلال، اینا وہاب، اینا عباس، اینا قاسم، اینا علی اکبر۔ اے حبیب تم کہاں ہو؟ اے زبیر و قین تم کہاں ہو؟ اے حبیب ابن مظاہر تم کہاں ہو؟ اے مسلم بن اوسجہ تم کہاں ہو؟ حسین نے جیسے ہی مقتل میں اس آواز کو بلند کیا، عزادارو دل پہ ہاتھ رکھ کر مصائب کا یہ جملہ سننا، قسم خدا کے حمید لکھتا ہے جیسے ہی فاطمہ کے لال نے یہ آواز بلند کی نا، میں نے دیکھا مقتل کربلا سے کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آنے لگی، لبیک لبیک ابن زہرا، اے فاطمہ کے لال، موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو ہم آج بھی تیری نصرت کو حاضر تھے۔ حسین نے انہیں مرحبا کہا۔ ہاں زادارو، جناب زینب روایت کرتی ہے کہ میرا بھیا حسین اس طرح سے عصر کے وقت آواز دے رہا تھا، مگر چاہنے والے تھے جو کٹی ہوئی گردنوں سے حسین کو پکار رہے تھے، لبیک کہہ رہے تھے۔ آپ مسلسل فرش عزا پر شہزادی کو پرسہ دے رہے ہیں، کربلا کے 72 کا پرسہ دے رہے ہیں۔ یقیناً مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو آباد رکھے، مگر ہاں میں ایک بات عرض کروں گا کہ جب محرم آتا ہے، فرش عزا امام حسین بچتا ہے، قسم خدا کہ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کربلا والوں کے غم میں ہم اپنی اولاد کا بھی غم بھول جاتے ہیں، ہمیں کچھ یاد نہیں رہ جاتا۔ ایسے ہی ایک مومنہ کا واقعہ ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ آئی، اس کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، آنکھوں میں آنسو تو آئے مگر یہ کہہ کے آنسوؤں کو روکا، اے میرے لال میں تیری میت پہ 11 محرم کو آنسو بہاؤں گی، اس لیے کہ یہ دن تو حسین پر ہونے کے لیے آئے، یہ اس غریب پر ہونے کے لیے آئے کہ جس پہ رونے والی ماں نہیں تھی۔ اے میرے لال میں تجھ پہ آنسو نہ بہاؤں گی، میں غریب کربلا پہ روؤں گی، اس لیے کہ یہ دن حسین کے آئے۔ 10 دن مسلسل حسین کی مجلس میں روتی رہی، جب 10 محرم ہو گئی، 11 محرم کو اس نے سوچا چلے جوان بیٹے کی قبر پہ جا کر ماں کی حیثیت سے چند قطرے آنسو کے بہائے۔ جیسے ہی قبر کے قریب پہنچی کیا دیکھا، کوئی معذبہ ہے جو قبر کے سرانے بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا معذبہ یہ تمہارے بیٹے کی قبر رہی ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، ذرا ایک ماں کو بیٹے کی قبر میں آنے دو۔ اتنا سننا تھا، معظمہ نے چہرے سے نقاب ہٹائی، ایک جملہ کا، اے ضعیفہ 10 دن تو نے میرے بیٹے میں آنسو آیا، آج میں فاطمہ تیرے لال پہ آنسو بہانے آئی ہوں۔ ایک چیخ مار کر قدموں میں گری، اے شہزادی تیرے لال پر ہزاروں لال قربان ہو جائے،
کہ تیرے لال نے وہ کام کیا کہ جس سے آج عزت اسلام باقی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما. پروردگار سامعین مجلس و بانیان مجلس و شارکین مجلس کے تمام نیک و شرعی حاجات کو قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارا جو مومنین و مومنات بالخصوص ہمارے اکبر چچا، پپو بھائی، باقر بھائی اور جتنے بھی اس تنظیم اور اس انجمن سے منسلک افراد ہیں، ان کے جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں، پروردگارا باپ سید الشہداء و سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے حسنات میں اضافہ فرما. پروردگارا ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی و مشروط فرما، ان کے ظہور میں